السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امید طلحہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول نور سین لائی ہوں جس کو تحریر کیا ہے حسنہ حسین نے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ سندس نے پلکیں اٹھا کر والد کو دیکھا۔ ان کا سوال سنا تو گالوں پر شفق پھوٹ گئی۔ حیا کا ہر رنگ اس کے چہرے پر بکھر گیا اور اس نے کچھ سمٹ کر کچھ خوشیوں بھرے احساس کے ساتھ سر جھکا لیا اور وہ صدمے سے دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھے جہاں کی تاں کھڑی رہ گئی۔ محبت 7 سالوں کی محبت مقابل اگر کسی کی چند مہینوں کی ریاست آ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیت محبت کی ہوگی اور صرف محبت کی۔ اس کے اندر باہر بھٹی میں جلتی آگ کا دھواں پھیل گیا، اور اگر ریاضت میں کچھ ایسا ہو جو محبت کا ہر اثر زائل کر دے تو محبت سیماب نہیں جو اس کا رنگ اور اثر لمحوں میں زائل ہو جائے۔ آتش جان کی لپکتی جھپکتی آگ ایک دم سے باہر نکلی اور اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ لکڑیوں کی طرح وہ بھی سلگ سلگ کر راکھ ہونے لگی۔ ماں کچھ کہہ رہی تھی، والد کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کچھ سن نہیں رہی تھی، سمجھ نہیں رہی تھی۔ وہ بس دیکھ رہی تھی اس چہرے کو جو ایک دم سے بدل گیا تھا، اس مسکراہٹ کو جس میں تمسکر کے رنگ گھل گئے تھے، اور ان آنکھوں کو جن میں استہزاء کی چمک ابھر آئی تھی۔ نور سین، یہاں آؤ بیٹا۔ ماں نے اسے دیکھا تو ضبط کی حدوں پر قدم جما کر اس نے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں کی دہلیز پر مقید کیا اور حلق میں بھرتے گولے کو نیچے اتار کر لبوں کو جنبش دی، کچھ کہنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، مگر آواز حلق سے نہ نکلی۔ ماں ایک بار پھر سندس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کی قسمت کو، نصیب کے اس رنگ کو سراہنے لگی جو اسے بے رنگ کر گیا تھا۔ آج غروب آفتاب سے قبل وہ جن خوشیوں کی مالک تھی، وہ خوشیاں مردہ جل پریوں کا روپ دھارے وادی فرقان کی گہرائیوں میں کہیں اتر گئی تھیں۔ وہ مسکراہٹیں جو 7 سالوں تک اس کے ہمراہ رہی تھیں، وہ آتش دان کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہی تھیں۔ امید کے جگنو جو اس کے پر رونق چہرے کو ہر وقت منور کیے رکھتے تھے، وہ بجھ بجھ کر بے وفائی کے اندھیرے میں غرق ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سندس کے چہرے پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی ہو، پرکھ رہی ہو، سمجھ رہی ہو۔ تلخ حقیقت نے اندھے اعتماد کی پٹی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی آنکھوں پر سے اتاری تھی۔ ہر دو رخی منظر اس کے لیے دن کے اجالے کی طرح یوں واضح ہوا تھا کہ آنکھیں چندیا سی گئی تھیں۔ سچائی آفتاب کی کرنوں کی طرح سالوں سے بند آنکھوں پر پڑی تو اسے تکلیف ہونے لگی۔ بولو، منظور ہے؟ والد نے پوچھا۔ ایک موہم سی امید کے ساتھ اس نے ڈگمگاتی آنکھوں سے سندس کو دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ انکار کر دے اور اس کی دنیائے طلب کو اجڑنے سے بچا لے، اس آس کے ساتھ کہ شاید وہ پاس رکھ لے اپنے اس رشتے کا اور اسے بکھرنے سے بچا لے۔ ہاں، جواب مختصر تھا۔ ہاں۔ نور سین دبے قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے کا منظر یکایک دھندلا گیا۔ 7 سالوں کی محبت مد مقابل چند مہینوں کی ریاضت۔ ماں نے اسے مخاطب کر کے کچھ کہا، باپ نے بھی۔ وہ دونوں پر امید تھے، پرسکون تھے، پرجوش تھے۔ آخر کیوں نہ ہوتے؟ یہ اس گھر کی پہلی خوشی تھی، لیکن یہ پہلی خوشی اسے کرب کا ایک ایسا زخم دے گئی تھی جس کے نشان تعمر رہنے والے تھے۔ کمرے میں جب ان دونوں کے سوا کوئی نہ رہا تو اس نے آنسوؤں سے نم ہوتی، صدمے سے ڈگمگاتی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا، یوں جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیوں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس نے کہا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے نور۔ وہ لفظ نہیں، نچھتر تھے جو وجود کے آر پار ہو کر اس کی روح کو گھائل کر گئے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟ اس نے آنسوؤں کا پھندا اپنے حلق سے نیچے اتارا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پچھلے 7 سالوں سے اس کی منتظر ہوں؟ اس کے باوجود تم نے ہاں کر دی؟ اس کا چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آواز صدمے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں کیسے انکار کر دیتی؟ وہ سراپا سوال بھری اسے دیکھنے لگی، بے حسی کی انتہا، صدمہ در صدمہ۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ آواز بھیگی تھی، لفظ ٹوٹے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ اس نے ضبط کر کے اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکا۔ سندس نے گہری سانس لے کر اکتاہٹ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ 6 ماہ قبل عبدالعلیم صاحب کے کتب خانے میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ تم نے اس کی اتنی تعریفیں کر ڈالی تھیں کہ میں اس سے ایک دفعہ ملنا چاہتی تھی۔ نور سین نے لبوں سے نکلتی کرا کو لب بھینچ کر دبا لیا۔ کوئی اتنا خوبصورت، اتنا ذہین، اتنا مکمل کیسے ہو سکتا ہے نور سین؟ وہ تو ایک ساحر ہے، فرقان کا ساحر۔ شمعدان یکدم بے نور ہو گئے۔ آس پاس کے اندھیرے اتنے بڑھ گئے کہ اسے سندس کا وجود بمشکل دکھائی دینے لگا۔ فرقان کا ساحر جس طرح اس کے حواسوں پر چھایا رہتا تھا، بالکل اسی طرح اب وہ سندس کے حواسوں پر بھی چھایا ہوا تھا۔ وہ تعریفی اور توصیفی جملے جو ساحر کے لیے اس کے دل سے نکلتے تھے، وہ اب سندس کے دل سے بھی نکل رہے تھے، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں اسے دل دے بیٹھوں۔
وہ محبت سے سرشار لہجے میں اعتراف کر کے بے خودی کے عالم میں مسکرا دی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ بھی ایسا ہی کرے گا، وہ بھی مجھے دل کی آنکھ سے دیکھے گا، مجھے چاہے گا اور اس گھر کی دہلیز پر میرا ہاتھ مانگنے آ جائے گا۔ یہ سب ایک خیال سے، ایک خواب سا لگتا ہے۔ نور سنگھ صدمے سے گم کھڑی رہ گئی۔ دل یوں بھی جڑتے ہیں اور خواہشیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں، اب وہ کہہ رہی تھی۔ یقیناً وہ میرا نصیب ہے، یقیناً وہ بنا ہی میرے لیے ہے۔ وہ شاید خود کو یقین دلا رہی تھی، ورنہ وہ تمہیں کیوں چھوڑتا، مجھے کیوں چنتا؟ اس کا ایک ایک لفظ نور سین کو وادی فرقان کی دلدل میں اتار رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے پیچھے ہوتی گئی، یہاں تک کہ منزل سے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ 7 سال، ایک طویل مدت، ایک طویل انتظار کے بعد اسے ملا بھی تو کیا؟ ایک سراگ، ایک خواب، ایک دھوکہ۔ اسے آتش جان کی آگ پورے گھر میں پھیلتی محسوس ہوئی، وجود میں اتنا دھواں بھر گیا کہ اس کے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ پورے تنفس کے ساتھ دروازہ دھکیل کر باہر آ گئی۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اسے انتظار کی سولی پر نہیں لٹکاتا، جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے ہیلے بہانوں سے نہیں ٹالتا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر 10 قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھا، اوپر دھند تھی، دبیز دھند۔ 7 سال، ایک ہی آواز، ایک ہی صدا، 7 سال۔ رات کی سیاہی وادی فرقان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ خنک ہوائیں ہر گزرتے لمحے زور پکڑ رہی تھی، روئی کی مانند برف کے نرم گالے فضا میں بکھر بکھر زمین پر اتر رہے تھے۔ مرد جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جسے اپنانے کی چاہت رکھتا ہے اسے کھونے سے ڈرتا ہے، اور جسے کھونے سے ڈرتا ہے اس کی دہلیز پر آ جاتا ہے اس کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ وہ سراپا حزن بنی برف کی بے داغ پوشاک پر قدم اٹھاتی گھاٹی کی طرف بھاگ گئی۔ آبادی سے دور نشیب میں ایک جنگل تھا، فرقان کا واحد جنگل جس میں لوگ شب کی تاریکی میں داخل ہونے سے کتراتے تھے۔ جنگل کا دوسرا کنارہ چونکہ قریب ہی ساحل سمندر سے جا ملتا تھا، اس لیے تلاطم خیز لہریں اپنے شور سے وادی کو گھیرے رکھتی۔ کیوں، کیسے، کس لیے؟ سوال ایک سا تھا، مختصر سا۔ جواب کہیں نہ تھا، کسی رنگ میں نہ تھا۔ کیا کمی تھی میری محبت، میرے خلوص، میری چاہت میں؟ وہ درختوں کے جھنڈ میں کہیں گھٹنوں کے بل نیچے گری اور نم مٹی کو مٹھیوں میں بھر بھر کر رونے لگی۔ مجھے اس اذیت میں کیوں دھکیل دیا گیا؟ آخر کیوں؟ صرف محبت ہی تو کی تھی میں نے، کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، کسی کا دل تو نہیں توڑا تھا، ایک خواب ہی تو دیکھا تھا، ایک چاہ ہی تو رکھی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے جھک گئی، آنسو گالوں پر پھسل کر مٹی میں جذب ہونے لگے۔ کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے تو یہ سب ہوا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ چونک کر سر اٹھایا۔ تمہاری محبت میں، خلوص اور چاہت میں کہیں کوئی کمی نہ تھی۔ فضائیں یک زبان بول اٹھیں، کمی اس کے خلوص میں تھی۔ آسمان کی دھند چھٹ گئی، چاند واضح ہو گیا، کمی اس میں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ۔ اس کے لب ہلے، تم نے کچھ نہیں کھویا، تم نے کچھ نہیں کھویا۔ ہوا پتوں سے سرسرا کر گزری، جو کھویا اس نے کھویا، جو کھویا اس نے کھویا۔ میں نے 7 سال اس پر اعتبار کیا، 7 سال اس کا انتظار کیا۔ وہ اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہوئے قدرت کی ہر شے سے مخاطب ہوئی۔ میں 7 سال تک اپنے دل میں اس کا خیال جمائے مستقبل کے خواب بنتی رہی، اسے چاہتی رہی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں تمہاری محبت کے شفاف جذبے نے ایک ایسے شخص سے منسلک ہونے سے بچا لیا جو نہ وعدوں کا پاس رکھنا جانتا ہے، نہ محبت کے احترام کو مانتا ہے۔ چاند کا عکس نہر کے شفاف پانی پر جھلملانے لگا۔ نقصان اس کا ہوا ہے، تمہارا نہیں۔ محبت اس نے کھوئی ہے، تم نے نہیں۔ نور سنگھ کی گہری بھوری آنکھوں میں برقان کا سمندر آ کر مجزن ہو گیا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اطراف میں دیکھنے لگی۔ چاند، ستارے، کھلی فضا، درخت، پتے، جھاڑیاں، نہر، جھیل اور سمندر کی لہریں سب یک زبان ہو کر اسے تسلی دلاسا دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ انہیں سن رہی تھی۔ محبت اس پر اثر کرتی ہے جس کے دل میں خلوص اور محبت کا احترام ہو، جس کے دل میں یہ نہ ہو اس پر محبت اثر نہیں کرتی۔ سب نے کہا، اس نے سنا، اس نے تسلیم کیا۔ ماں کہتی ہے نور سنگھ سندس کا عروسی جوڑا تمہاری فنکار انگلیاں تیار کریں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تم تیار کر دینا۔ اس کی ہمت بڑھائی گئی۔ والد نے کہا، نور سنگھ دولہا کو جو گھڑی تحفے میں دینی ہے اسے میں پسند کروں۔ اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو اندر اتارا۔ تم پسند کر دینا، حل پیش کر دیا گیا۔ نور سنگھ، اس نے تجسس سے مجبور ہو کر اسے پکارا۔ کیا اسے علم ہے وہ تمہاری بہن سے شادی کر رہا ہے؟ نہیں۔ ہر شے پر جیسے ایک سکوت چھا گیا۔ وہ چند ثانیوں تک وہاں کھڑی رہی، پھر آنسو پوچھ کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ جب وہ جنگل سے نکل کر وادی میں داخل ہو رہی تھی تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ چاند روشن تھا۔ اسے اپنا اندر باہر یکدم روشن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں 7 سالوں تک حسنہ حمائمہ بنی وہ خواب دیکھتی رہی جس کی کوئی تعبیر نہ تھی، مگر اب میں بیدار ہو گئی۔ بدر، اب میں خود کو سنبھال لوں گی، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ پرعزم لہجے میں کہا۔ بدر کھلے آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ میں اب جاگ گئی ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ لوں گی، وہ کہہ رہی تھی، گویا خود کو بتا رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔
میرے حصے کی جتنی خوشیاں مسکراہٹیں ہیں وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط ہوا تھا۔ کوئی ایسا انسان تو ہرگز نہیں جسے وعدوں کا پاس رکھنا نہ آتا۔ قدرت کی ہر شے نے اسے زندگی کا سفر آسان طریقے سے جاری رکھنے کا پیغام دیا تھا، اور وہ اس پیغام کو نصیحت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا عزم لیے گھر کو چلتی تھی۔ اس رات انتظار کی کوئی شمع اس کے کمرے میں نہ جلی تھی۔ اس رات میں اس کا تکیہ آنسوؤں سے نہ بھیگا تھا۔ اس رات جب وہ سوئی تھی تو اس نے کوئی خواب، کوئی خیال، کوئی تصور نہ دیکھا تھا۔ اس رات اس کے دل و دماغ میں کھو جانے کا، بچھڑ جانے کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ نئے دن کا سورج نورسین کی زندگی کا ایک نیا آغاز دیکھنے والا تھا۔ اگلے دن الگ صبح وہ وادی برکان کی فلک بوز چٹانوں کا نظارہ کرتی بلندی کے کنارے پتھر پر لباس کا دامن پھیلائے خاموش بیٹھی تھی۔ جب اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا تھا، ان کی پہلی ملاقات یہی ہوئی تھی، ان کی آخری ملاقات بھی یہی ہونی تھی۔ وہ اس کے لیے وہاں نہیں آئی تھی، نہ پہلی بار نہ آخری بار۔ وہ 7 سال پہلے اس کے لیے یہاں آیا تھا، وہ 7 سال بعد بھی اس کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ 7 سال پہلے اپنی محبت کا یقین دلانے، 7 سال بعد اپنی مجبوریوں کا احساس دلانے۔ وہ کہتا رہا، وہ سنتی رہی، وہ بار ہوتے رہے، وہ سہتی رہی۔ اس کا ہر عذر دل میں نیزے چبھ ہو رہا تھا، اس کی ہر مجبوری خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ یہ میری ماں کی خواہش ہے، لڑکی انہوں نے ہی پسند کی ہے۔ برکان کی فلک بوز برف پوش چٹانوں سے سورج کی تمازت سے پگھل کر برف کے تودے لڑکنے لگے تو اسے بھی اپنا وجود بلندیوں سے گرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، انکار نہ کر سکا۔ 7 سال پہلے کوئی اجنبی پل میں اپنا ہوا تھا، 7 سال بعد کوئی اپنا پل میں اجنبی ہوا تھا۔ محبت میں نے صرف تم سے کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ جملہ بڑا کھوکھلا تھا، اس کی گونج نہ جانے کہاں کہاں تک گونجی تھی۔ پچھلے 7 سالوں میں اس نے یہ جملہ نہ جانے کتنی بار سنا تھا، نہ جانے کتنی بار اس کا دل اعتراف پر دھڑکتا تھا۔ وہ دل میں نہ جانے کتنی بار اس پل کو جیتی تھی، نہ جانے کتنی بار ہنستی تھی، مسکراتی تھی۔ آج محبت کا اعتراف اسی انداز میں، اسی لہجے میں، اسی آواز میں ہوا تھا، مگر اس مرتبہ نہ شفق پھوٹی تھی، نہ قدرتی رنگ بکھرے تھے، نہ بہار اتری تھی، نہ پھول کھلے تھے وہ، نہ فضا معطر ہوئی تھی، نہ خواب نکھرے تھے۔ دل کیا بدلا، احساس ہی بدل گئے تھے، یقین کیا ٹوٹا، ارمان ہی بکھر گئے تھے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے اور یہ افسوس مجھے تعمر رہے گا۔ اس کی خاموشی سے وہ کچھ بے چین ہوا تھا۔ نور سین کی برکان کی بلند و بالا چوٹیوں پر پھسلتی نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئیں، آنکھوں کی نمی خشک ہو گئی۔ تم اب جا سکتے ہو، اس کی آواز صاف تھی، لہجہ بے حد مضبوط، کہیں کسی دکھ، غم یا کرب کی جھلک نظر نہ آتی تھی۔ نور سین، میں تم سے معافی، تم جا سکتے ہو۔ اس نے بات کاٹ دی۔ وہ پتھر پر بلندی کے کنارے اس وقت بیٹھی تھی کہ محمود اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ تم یقیناً اس وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہو گی۔ میں ابھی چلتا ہوں، ہم دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ہم دوبارہ کبھی ملاقات نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ وہ لباس کا دامن سمیٹتے ہوئے پتھر سے اتر گئی اور اسی رخ اپنا چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل کیے پگڈنڈی کی جانب بڑھنے لگی۔ نور سین، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جاتے سمے اس نے کہا، انتقام بھی نہیں لوں گی، میں ان 7 سالوں کا حساب اپنے رب پر چھوڑتی ہوں۔ کب کی خاموشی موت کے سناٹے میں بدل گئی۔ اسے روکا نہ گیا، پکارا نہ گیا، اسے جانے دے دیا گیا۔ کھلے لفظ اس پر اب اثر نہ کرتے تھے۔ صاحب کو اپنی کوشش اس لمحے فضول لگی تھی۔ اس کا خیال تھا یقیناً وہ صدمے میں ہے، تبھی وہ بے رخی برت رہی ہے۔ محبت میں جس کا پور و غرق ہو، وہ اس کے بنا کیسے جی سکتی ہے، کیسے ربط و ضبط کے بنا رہ سکتی ہے؟ یقیناً وہ اس کے لیے واپس آئے گی۔ خط و کتابت کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا۔ دن کے اجالے میں خفیہ ملاقات کی گھڑیاں پھر سے میسر ہوں گی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہوگا، پہلے کی طرح ہوتا رہے گا۔ وہ ایک ساحر تھا، اسے اپنے سحر پر پورا یقین تھا۔ نہ اس نے کبھی کچھ کھویا تھا اور نہ کسی فیصلے پر پشیمان ہوا تھا۔ فکر کس بات کی، غم کس عمر کا؟ اس لمحے جب وہ واپس پلٹ رہا تھا، اس وقت تقدیر نے نصیب کے صفوں کو الٹ دیا تھا۔ ایک روایت جو پچھلے 15 برس سے اس کی زندگی میں چلی آ رہی تھی، وہ روایت اس معاملے میں بھی برقرار رہے گی۔ اس کا اسے قطعاً اندازہ نہ تھا۔ اندازہ ہوتا تو یقیناً اس کا فیصلہ مختلف ہوتا، اس کا جواب مختلف ہوتا، اس کا عذر بھی مختلف ہوتا، مگر جو لکھا جا چکا تھا اسے مٹایا نہ جا سکتا تھا۔ فیصلہ اٹل تھا، فیصلہ اٹل ہی ہوتا ہے۔ تقدیر دعاؤں سے بدلی جاتی ہے، نداؤں سے نہیں، اور تقدیر کے انصاف پر مبنی فیصلے قطعی ہوتے ہیں، غیر متزلزل۔ وہ محمود تھا، غزنوی خاندان کا چشم و چراغ، بے مثال حسن کا مالک، باکمال کامیابیوں کا حقدار، پر اثر شخصیت، پختہ عادات و اطوار، صاحب کمال، صاحب جمال۔ حسن اس کی کمزوری تھی، مردانہ وجاہت اس کا مضبوط ہتھیار۔ شہر فریدہ کے مکین اسے صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا، منفرد شخصیت کا مالک، باشعور تاجر، باکمال شاعر، گھر کا اکلوتا فرزند، محبت اور چاہتوں کا اکلوتا وارث۔
ایسی کون سی شے تھی جو اس کی دسترس میں نہ تھی؟ ایسی کون سی چیز تھی جس کا وہ مالک نہ تھا؟ ایسا کون سا خواب تھا اس کا جو پورا نہ ہوا تھا؟ وہ کچھ بھی حاصل کرتا تھا، حسن کی کسی بھی دیوی کو رام کر سکتا تھا، خوش گفتار تھا وہ، خوش اخلاق بھی، محض مسکراہٹ ہی کچھ ایسا اثر کرتی کہ پہلی ملاقات میں خواب بننے والیاں خواب بن لیتی، محبت کرنے والیاں اظہار کر دیتی، مگر اس نے چاہا کسے تھا؟ یہ بات 100% درست تھی کہ وہ نور حسین کی علمی قابلیت سے متاثر ہوا تھا، اس کی سوچ، اس کی فہم و فراست اور اس کی ذہانت کا قائل ہوا تھا۔ اسے نور حسین کی آواز دل فریب لگی تھی، لہجہ پر اثر لگا تھا، وہ بات کرتی تھی تو اس کا ایک ایک لفظ گہرا، بامعنی اور اسرار سے بھرپور ہوتا تھا، اس کی مسکراہٹ دلکش تھی، آنکھیں پرکشش، وہ حسن میں بے مثال تو نہ تھی، شخصیت میں باکمال ضرور تھی، اس کے چہرے کے خد و خال سیر زدہ تو نہ کرتے تھے، مگر گہری پر اثر آنکھیں ساکت ضرور کرتی تھیں۔ محبت شاید اس نے نور حسین سے کبھی نہ کی تھی، وہ اس سے متاثر ضرور ہوا تھا، مگر اس نے نور حسین کے لیے وہ محسوس نہ کیا تھا جو وہ اس کے لیے کیا کرتی تھی، وہ نہ دیکھا تھا جو وہ اس میں دیکھتی تھی۔ اس کے باوجود محبت کے اعتراف میں پہل اس نے کی تھی، شادی کا وعدہ بھی اس نے خود کیا تھا، محبت کا یقین بھی اس نے خود دلایا تھا۔ وہ ساکت جھیل میں کنکر پھینک کر لہروں کا رقص پرتپاک انداز میں دیکھا کرتا تھا، نور حسین کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا، کیوں معلوم نہیں، کس لیے خدا جانے۔ دل کے معاملات میں اس نے کبھی دخل اندازی نہ کی تھی، نہ ہی اس نے دل کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اسے وہ بتا سکے جو وہ سننا نہیں چاہتا، وہ سنا سکے جو وہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ وہ سب ایک وقت گزاری تھا، شاید ایک کھیل، ایک تفریح، دلچسپی کا مظہر لیے، ایک تصویر، ایک تحریر، یا شاید کچھ بھی نہیں۔ اس کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا تھا، جس پر اسے پھر کوئی پچھتاوا نہ ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے جذبات کو سمجھتا تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ خود کو سمجھتا تھا، اسے کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس کا فیصلہ ہمیشہ اس کا دماغ کرتا تھا، دل کی تو اس نے کبھی سنی ہی نہ تھی، اور یہ بھی محض 6 ماہ پہلے تک کی بات ہے۔ زندگی میں پہلی بار دل کی آواز اس نے علیم صاحب کے کتب خانے میں سنی تھی۔ وہ آواز اتنی شیریں اور دل نشیں تھی کہ وہ کچھ ثانیوں تک اس کے سیر سے نکل ہی نہ سکا تھا۔ محبت پہلی نظر کی تھی، وار پہلی ملاقات میں ہوا تھا، شریک حیات کا فیصلہ بھی چند گھڑیوں میں ہوا تھا۔ دھڑکنوں نے اپنی لے بدلی تھی، یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی، دل نے گواہی دی۔ فریدہ شہر اور اس کے اطراف میں موتیوں کی طرح بکھری وادیوں میں فقط ایک ہی جوہر نایاب ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا۔ تاریخ دل میں محبت کی شمع جل اٹھی، قلب و عقل نے یکجا ہو کر ایک ہی صدا لگائی، یہی ہے وہ امیر الاحلام، خوابوں کی شہزادی جسے تمہارے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وادی برکان کے ایک نامور تاجر کی بیٹی، شہزادی سندس، حسن بے نظیر کی اعلیٰ مثال، بے مثال باکمال اسرار سے بھرپور ایک ہوش ربا شہزادی جو اس کے لیے بنی تھی، صرف اس کے لیے۔ آپ یہ دیکھ کر بتا دیجئے کہ عروسی جوڑا کس طرز کا ہونا چاہیے۔ ماں نے عروسی جوڑے کی سلائی کا کام اسے سونپا تھا، وہ لباس کے تیار کیے گئے چند خاکے انہیں دکھا کر ان کی رائے لینا چاہ رہی تھی، تاکہ وہ یہ کام جلد سے جلد نہ صرف شروع کر سکے بلکہ وقت سے پہلے پایا تکمیل کو بھی پہنچا سکے۔ والدہ نے مٹیالے رنگ کے صفوں پر خوبصورتی سے منقش ملبوسات کو دیکھنا شروع کیا، انہیں سفید اور سنہری رنگوں کے امتزاج کا ایک خاکہ بڑا پسند آیا۔ سندس، میری بیٹی، ذرا اسے دیکھو، یہ تم پر بہت جچے گا۔ کمانیاں اور گدیاں لگی مجلس کی نشست پر دراز سندس نے والدہ کے کہنے پر ذرا سا سر اٹھا کر میز پر بکھرے صفوں کو سرسری نگاہوں سے دیکھا، پھر حتمی لہجہ میں کہہ کر اٹھی، میں اپنا عروسی جوڑا ام ہانی سے سلوانا چاہتی ہوں ماں۔ مگر تم تو کہتی تھی تمہارا جوڑا بس یہ گی۔ ماں حیران ہوئی تھی۔ وہ پہلے کی بات ہے ماں، میں اب اپنا جوڑا ام ہانی سے سلواؤں گی، اور اس کے لیے شہر بھی میں خود جاؤں گی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فاتحانہ نگاہوں سے نور حسین کو یوں دیکھا تھا جیسے وہ اس کے چہرے پر گہری مایوسی کا تاثر دیکھنے کی خواہش مند ہو۔ نور حسین کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر تاثر سے مکمل طور پر عاری، غم، کرب، غصہ، حسد، عداوت، الم، اس کے چہرے پر ان کا کوئی رنگ نہ تھا، کوئی تحریر نہ تھی۔ لیکن والدہ نے کوئی جواز پیش کرنا چاہا۔ ام ہانی ایک باصلاحیت خیاطہ کپڑے سینے والی ہے ماں، مجھے یقین ہے میرے عروسی جوڑے میں وہ کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی پیدا نہ ہونے دے گی۔ نور حسین کے چہرے پر نظریں گاڑے اس نے توجہ پیش کی تھی، عیب دار لوگوں کو ہر شے بے عیب چاہیے، آنکھیں روح کی گہرائیوں میں اترا کرتی تو لوگ اپنے عیب چھپانے کے لیے کیا کرتے۔ اس نے سوچا اور میز پر سے اپنے خاکے اٹھا لیے۔ سندر ٹھیک کہہ رہی ہے ماں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، جوڑے میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی نہ ہو۔ سندس نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ والدہ اور سندس کے مابین مزید کیا بات ہوئی تھی، کیا سوچا گیا تھا، کیا طے پایا گیا تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے خاکے سنبھالے اسی وقت مجلس سے چلی گئی تھی۔
میں جانتی ہوں تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں تمہاری کسی بھی چال کو کامیاب نہ ہونے دوں گی۔ اس وقت جب وہ اپنے کمرے میں دراز سے اپنے پیسوں کی تھیلی نکال رہی تھی، اس وقت سندس نے دروازے میں رک کر کیر بھرے لہجے میں اس سے کہا تھا، میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اس نے کمرے کی کسی ہوئی سیاہ پٹی پیٹی کے ساتھ تھیلی کے کنارے لٹکی ڈوریوں کو اچھی طرح سے باندھتے ہوئے سر اٹھایا۔ تم نے اگر میرے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہ رہوں گی۔ سندس نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی، مجھ میں اپنا عکس تلاشنے کی جستجو مت کرو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بات سادہ تھی، لہجہ سخت، حقیقت کی تلخی لیے بے رحم لفظوں نے سندس کو ایک لمحے کے لیے قوت گویائی سے محروم کر دیا۔ اس کے لب بھینچے تھے، مٹھیاں بند ہوئی تھیں اور چہرہ غصے کی شدت سے یکایک سرخ ہوا تھا۔ نفرت، حقارت، عداوت اور بغض کی ایسی کون سی لکیر تھی جو اس لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں نہ ابھری تھی؟ ایسا کون سا تاثر تھا جس نے اس کے چہرے پر گہری عداوت کی حکایت رقم نہ کی تھی؟ میں نے تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، سنا تم نے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں کب آئی تمہارے راستے میں، کب رکاوٹ بنی ہوں میں؟ وہ میرا نصیب تھا جسے تم اپنا سمجھ بیٹھی تھی، وہ میرا خواب تھا جس کی تم تعبیر سوچ رہی تھی، وہ میری منزل تھی جس تک تم پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قصور کس کا ہوا پھر، میرا یا تمہارا؟ غلطی کس کی ہوئی پھر، میری یا تمہاری؟ کیا تم سن رہی ہو، کیا تم سمجھ رہی ہو؟ آنکھوں کی نمی ضبط کیے نور سنگھ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ ایسے کیوں دیکھتی ہو مجھے جیسے میں نے تمہارا حق تم سے چھین لیا ہے؟ کیا مجھے اب بھی یہ بات دہرانے کی ضرورت ہے کہ وہ میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا؟ دعا کرو وہ تمہارا ہی رہے۔ اس نے سنگار میز پر سے چابی اٹھا لی۔ للکار رہی ہو تم مجھے؟ سندر سانپ کی طرف پھنکاری تھی۔ جسے تم للکار سمجھ رہی ہو وہ میری دعا ہے۔ اس نے چابی لباس کی جیب میں رکھ لی۔ اچھا مذاق ہے۔ سندس کو ہنسی آتی، تمسخر اڑاتی ہنسی۔ تکونی سروں والی سنہری ردا کندھوں پر ڈالتے جس خاموشی اور متانت سے نور حسین کمرے میں داخل ہوئی تھی، اسی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ آزمائش کا ہر دورانیہ کٹھن ہوتا ہے، کڑا، سخت، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ آزمائش تھی یا سزا، امتحان تھا یا جزا۔ اپنے والدین اور ملازمین کے ساتھ وہ جس شان سے گھر میں داخل ہوا تھا اور جس شان سے وہ اس کے ماں باپ کے سامنے داماد کی حیثیت سے جھکا تھا، اس شان نے لبوں پر مجلتی پرکشش مسکان نے اور چہرے پر بکھرے مسرت کے تاثرات نے اسے اندر سے کرچی کرچی کر دیا تھا۔ دوسری منزل کی بالکنی ہر منظر دکھا رہی تھی، ہر وہ منظر جس کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔ یہ صرف اس کا خیال تھا۔ ابھی تو تقریب نکاح بھی ہونا تھی، دعوت ولیمہ بھی سر انجام پانا تھی، ابھی تو اور بہت سی محفلیں سجنی تھی، مگر اس سے پہلے، ابتدا سے بھی پہلے، اس کے ہاتھوں سے صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا۔ جی چاہا وہ ایک بار پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکان کے جنگل میں کھو جائے، ایک بار پھر روئے، چیخے چلائے، شکوہ کرے، اسے ایک بار پھر تسلی دی جائے، اسے ایک بار پھر حسنہ ماں بننے سے بچایا جائے۔ کرب شاید محبت کا نہ تھا، کرب رشتے کا تھا، خون کا تھا، اعتماد کا تھا، یقین کا تھا۔ کرب اس عہد کا تھا جسے وفا نہ کیا گیا تھا، کرب اس خواب کا تھا جسے بے دردی سے توڑا گیا تھا۔ صبر آئے بھی تو کس طرح، حوصلہ بڑھے بھی تو کس طرح، کیسے سنبھالے وہ خود کو، کیسے کرچی کرچی ہونے سے بچائے۔ گزشتہ سب برکان کی گہرائیوں میں، پتوں، جھاڑیوں، درختوں، بیل بوٹوں اور برکان کی پراسرار فضاؤں کو گواہ بنا کر کیے جانے والے عہد کو اس نے پھر دہرایا۔ غم اسے کرنا چاہیے جو گہری نیند میں ہے، اسے نہیں جو بیدار ہو چکا ہے۔ اس نے لب بھینچ کر خود کو مزید رونے سے باز رکھا اور اپنے آنسو صاف کر لیے کہ مہمانوں کی میزبانی کے فرائض اس نے سر انجام دینا تھے، قہوہ اور مشروبات پیش کرنے کے لیے ملازمین کو احکامات اس نے جاری کرنا تھے، طعام گاہ کی دیکھ بھال اور کھانے کے لوازمات کی ترتیب اس کے ذمہ تھی، اور والدین کی خوشیوں میں شریک ہونا اور ان کے لیے باعث راحت بننا اس کے لیے اولین فرائض میں شامل تھا۔ اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی انا اور عزت نفس کے لیے اسے ہر حال میں نہ صرف خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا بلکہ باطنی طور پر بھی خود کو جوڑ کر سمیٹ کر رکھنا تھا۔ آنکھ نم نہ ہو، نہ لب کپ کپائے، نہ آواز لڑکھڑائے، اور یوں ہی وہ خود کو مضبوطی سے جوڑ کر کمرے سے باہر نکلی، جھکے کندھوں کو سیدھا کیے، چہرے کے تاثرات موقع کی مناسبت سے خوشیوں میں ڈھال کر سر اٹھائے وہ نیچے آئی۔ پہلے وہ طعام گاہ میں گئی جہاں اس نے قہوہ اور مشروبات کے انتظام کا اثر نو جائزہ لیا تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ پھر وہ مجلس میں مشروبات کی تشتریاں لے جانے کی ہدایت دے کر ملازمین کے ساتھ وسیع اور عریض مجلس میں داخل ہوئی جسے موقع کی مناسبت سے پرتعیش انداز میں سجایا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے مہمانوں کو مشترکہ سلام کیا۔ مجلس میں براجمان سبھی افراد کی نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی، اس کی بھی جو اس مانوس آواز پر یکدم چونکا تھا، ٹھٹکا تھا۔ یہ میری دوسری بیٹی ہے، نور حسین، سندس سے سال بھر چھوٹی ہے۔ والدہ نے جو دلہا کی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی تعارف کروایا۔
فرقان کی فلک وہ چٹانیں ایک دھماکے سے کسی کے سر پر ٹوٹی تھی۔ ہونے والے دولہا کا چہرہ یکا یک تاریک ہوا تھا، ہاتھوں میں دبا پانی سے لبریز شیشے کا ظرف بھی لڑکھڑایا تھا۔ مروت سے مسکراتے نور سین امجد نے ملازمین کو راستہ دیا تھا۔ قطار میں ملازمین اندر داخل ہوئے، وہ زرکار تشتریاں ہاتھوں میں دبائے مہمانوں کے سامنے ٹھنڈے مشروب کا ظرف اور پیالیوں میں قہوہ بھر بھر کر رکھتے جاتے تھے۔ دولہا کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار، دلہن کے والدین اور ان کے چند عزیز و اقربا ایک بار پھر سے گفتگو کرنے لگے تھے۔ آوازیں ابھر رہی تھیں، ہلکے ہلکے قہقہے گونج رہے تھے۔ مسرت کے احساسات کے ساتھ خوشیوں کے رنگ بھی بکھر رہے تھے، مگر برکان کے نامور تاجر کی وسیع و عریض مجلس میں بیٹھے دولہا کے لیے وہ جگہ یکا یک تنگ ہونے لگی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ کیوں معلوم نہیں، کس لیے خدا جانے۔ دولہا کے پاس آ کر اس نے میز پر اپنے ہاتھوں سے قہوہ کی پیالی رکھی، مشروب سے بھی بھرا ظروف رکھا۔ ایک ثانیے کے لیے دونوں کی نظر ملی، ایک لہجے کے لیے گزشتہ 7 سال ان آنکھوں میں سمائے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بتایا ہے تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ دولہا کے ذہن میں سندس کی آواز گونجی تھی، یہ رشتہ میری ماں کی پسند سے طے پایا ہے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ انکار نہ کر سکا۔ پھر اسے اپنی آواز سنائی دی۔ اس نے گلے میں ابھرتی گرتی کو بمشکل نیچے اتارا۔ دلہن کی بہن کی بھوری آنکھوں میں اجنبیت تھی، یوں جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو، یوں جیسے پہلی بار مل رہی ہو۔ سرخ ڈوروں میں کرک تھا، مگر آنکھیں بے طرح سے خشک تھیں، جیسے ان میں نمی کا ایک ذرہ بھی موجود نہ۔ دولہا کی بے چینی میں کچھ اضافہ ہوا۔ اس نے نگاہ ہٹا لی۔ دلہن کی بہن بھی اسے یکسر نظر انداز کیے اس کی ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دولہا اب مسکرا رہا تھا، اپنے ہونے والے سسر کے کسی سوال کا جواب بھی دے رہا تھا، مشروبات سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا، قہوہ بھی پی رہا تھا، مٹھائی بھی چکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا، اس کا گمان کہیں اور تھا، خیال کہیں اور تھا۔ بے دھیانی میں، بے خیالی میں وہ سوچے جا رہا تھا، تو بس یہی وادی برکان میں اسے محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ نور سین کی سگی بہن سے۔ 7 سال کی طویل مدت کے بعد اس نے چنا بھی تو کسے؟ نور سین کی سگی بہن کو۔ یہ اتفاق تھا تو کیسا عجیب اتفاق تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے آپ سے الجھتا رہا، اپنے اندر لگی کسی آگ میں انگارے کی طرح سلگتا رہا۔ پھر وہ معذرت چاہتے ہوئے اٹھا اور مجلس سے منحطہ دروازے سے باہر سین میں آ گیا۔ کھلی فضا میں گہری سانس لیتے اس نے بے اختیار سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ نور سین کو دیکھ کر اسے جھٹکا کیوں لگا تھا؟ اس کا سانس کیوں رکا تھا؟ زمین میں گڑ جانے کا جی کیوں چاہا تھا؟ ہواؤں میں یکا یک روانی آ گئی، نیلگوں آسمان پر بکھرے کچھ سفید کچھ بھورے بادلوں کا ملاپ ہونے لگا۔ آفتاب بادلوں کی اوٹ میں پوشیدہ ہوا تو اس کی زرکار کرنیں زمین سے دور، بہت دور ہونے لگی، اور وہ دیکھتا رہا، وہ گھنے سیاہ بالوں کو آسمان پر پھیلتا دیکھتا رہا اور ذہن کو پیچیدہ خیالات کے گریف سے چھڑاتا رہا۔ رسم خطوبہ منگنی کی رسم اور رسم نکاح کے بعد اس وقت سب مہمان طعام گاہ میں موجود تھے۔ یہاں شام کا کھانا بڑی رغبت سے تناول فرمایا جا رہا تھا۔ ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی۔ عزیز و اقارب، دوست احباب اور پڑوسی سب دعوت پر مدعو تھے اور خوشی کے اس موقع پر دل سے شریک ہوئے تھے۔ گھر کی خوشیاں تو والا ہو گئی تھی، سب کچھ مکمل سا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت خواتین کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے بعد بارش کا جائزہ لینے کے لیے سین کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ بارش ہلکی ہلکی فوار کی صورت میں برس رہی تھی۔ شمع دانوں کی مدھم روشنی میں سین اور اطراف میں بکھرا سبزہ زار مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ پتھروں کی وہ روش جس کے اوپر مکان سے لے کر بیرونی دروازے تک شتیر کی کڑیوں سے 3 فٹ چوڑی چھت بنائی گئی تھی، وہ بھی پانی سے نم تھی۔ عین اسی لمحے بیرونی دروازے کی کنڈی شدت سے کھڑکائی گئی۔ جو کنڈی کھڑکائی جا رہی تھی وہ کسی عورت کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ شہر بغداد کی طرح یہ رسم و رواج ان کے یہاں بھی رائج تھا۔ دروازے پر وہ 2 طرح کی کنڈیاں لگائی جاتی تھی، ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، تاکہ جب بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اہل خانہ کو معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کون ہے۔ باہر مرد ہو تو گھر کا مرد دروازہ کھولنے جاتا تھا، عورت ہوتی تو گھر کی عورت ہی دروازے پر جاتی۔ ملازم اندر مصروف تھے، آس پاس کوئی ملازمہ بھی نہ تھی جسے وہ دروازے پر بھیج دیتی۔ تب ہی وہ لباس کا دامن ٹخنوں تک اوپر اٹھائے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جتنے مہمان مدعو تھے وہ آ چکے تھے۔ جانے وہ کون تھی جو نہ صرف تاخیر سے آئی تھی بلکہ بے صبری سے دروازے پر دستک بھی دے رہی تھی؟ ملازمہ نور سین کی تلاش میں سین میں داخل ہوئی تو اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ کون ہے دروازے پر؟ نور سین نے بلند آواز پوچھا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ بارش کے شور کے باعث اس کی آواز یقیناً باہر نہ گئی تھی اور لازماً چلی بھی جاتی اگر یہ دستک دینے والا 3 بار دستک دے کر کھلنے کا انتظار کر لیتا۔ اس نے کنڈی اتاری اور لکڑی کے بھاری مضبوط دروازے کو ذرا سا اپنی جانب کھینچا۔ دروازے کی محراب کے ساتھ لٹکی شمع دان کی روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ بھیگے بال، بھیگا چہرہ، بھیگے کپڑے، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی باگ تھامے دوسرے ہاتھ کو دستک کے لیے
آگے کیے وہ ایک ہی جگہ رک سا گیا تھا۔ مرد تھا وہ تو کنڈی عورتوں کی کیوں کھڑکائی گئی؟ نور سین کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ کیا چاہیے؟ اس نے لب بھیج کر سد لہجے میں پوچھا۔ یہ شادی کا گھر تھا۔ آج شب وہ اپنے مہمان خانے میں معمول کے مطابق کس مسافر کو نہ ٹھہرا سکتے تھے؟ کیا یہ تاجر نجات فتیح کا گھر ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ دستک دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ گھڑ سوار نے چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر دروازہ بند کرنے سے روک دیا۔ نور سین نے سر اٹھایا۔ دیکھیں، یہ شادی کے گھر ہے۔ آج ہم کسی مسافر کو اپنے گھر پناہ نہیں دے سکتے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ میں جاسم حمزے کا بھتیجا ہوں، ادم بن مراد۔ نور سین کا دروازے کو اپنی جانب کھینچتا ہاتھ رک گیا۔ میرے خیال سے رسم خطوبہ، رسم نکاح اسی حویلی میں سر انجام پانا ہے، اس نے مزید کہا۔ رسم خطوبہ اور رسم نکاح تو کب کا سر انجام پا چکے۔ نور سین نے سرد مہری سے اسے اطلاع دی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اتنا قریبی رشتہ دار اور وقت پر پہنچ کر خوشیوں میں شریک بھی نہ ہو سکا۔ کیا آپ کو کسی نے آگاہ نہیں کیا کہ مرد کو دروازے پر یہ والی کنڈی کھڑکانی ہوتی ہے؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اسے ناراضگی دکھائی۔ میں ایک گنوار اور بد تہذیب انسان ہوں، اس کے لیے معذرت۔ اس دفعہ اس نے بھی سرد مہری سے جواب دیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ لڑکی اندر داخل ہونے کا راستہ نہ دے رہی تھی۔ لہجے میں نرمی کہاں سے آتی؟ نور سین نے دروازہ کھول دیا تاکہ گنوار اور بد تہذیب انسان اندر داخل ہو سکے۔ ملازمہ نے عجلت سے گھوڑے کی بات تھامی اور اسے کھینچتے ہوئے استبل میں لے جانے لگی، جبکہ وہ نور سین کے ساتھ گھر کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مرکزی دروازے تک دونوں کے مابین خاموشی رہی، مگر جب دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہونے لگے تو نور سین نے اس بد تہذیب انسان کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ وہ اپنے جوتے دروازے میں ہی اتار دے۔ اس کا مجھے علم تھا، اس نے گھٹنوں تک چڑھائے چمڑے کے لمبے جوتوں کو اتارتے ہوئے نور سین سے کہا۔ گھر کی روشنی میں اس کا چہرہ اب زیادہ واضح ہوا تھا۔ امبری رنگ کی تیکھی گہری آنکھوں پر ہلکے شہد رنگ کے بھیگے بال جن سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے، ہلکی سی تراشیدہ داڑھی جس کے چہرے پر کافی جچ رہی تھی۔ مجلس کس طرف ہے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نور سین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا وہ اس طرح اس حالت میں مہمانوں کے سامنے آئے گا، بھیگا ہوا کیچڑ سے لت پت کپڑوں کے ساتھ؟ کیا اسے اپنے رشتہ داروں کے احساسات کا ذرا بھی خیال نہیں؟ ایک تو وہ تاخیر سے آیا ہے، اوپر سے حلیہ بھی ایسا کہ والدہ تو کسی بھی صورت مجلس کی بیش قیمت صاف ستھری نشستوں پر نہ بیٹھنے دیں گی، اور خود اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے رشتہ دار کیا سوچیں گے، کیا توجہ پیش کریں گے؟ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کے چچا کو کتنی سکی اٹھانا پڑے گی۔ کچھ سوچ کر اس نے ادم بن مراد کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ سکی کیوں اٹھانا پڑے گی؟ اس کی آنکھوں میں حیرت لی اس نے نور سین کو دیکھا۔ کیا آسمان میری سنتا ہے، میری مانتا ہے؟ کیا وہ میری وجہ سے برستا ہے؟ وہ اس کے برجستہ جواب پر دنگ رہ گئی۔ مجلس کس طرف ہے؟ گھر کا جائزہ لیتے ہوئے وہ خود بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجلس کس طرف ہو سکتی ہے۔ اتنے میں ملازمہ واپس آ گئی۔ نور سین نے گہری سانس لے کر مہمان خانے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ آپ اپنا حلیہ درست کیجیے، پھر آپ کی مجلس کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ وہ ہاتھ سے اسے مہمان خانے میں داخل ہونے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ ادم کی چوڑی پیشانی پر بل پڑ گئے، گہری تیکھی آنکھیں ناگواری سے سکڑ گئیں، ٹھنڈے یخ بستہ ہاتھ مزید ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھیں، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ میں تقریب میں شرکت کے لیے ساری رات بیٹھا رہوں۔ میں اندر جا کر سلام کروں گا، مبارکباد دوں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں، مجلس کے کسی حصے پر کیچڑ یا مٹی کا کوئی نشان نہ ٹھہرے گا۔ نور سین اس کی سنی انسنی کیے ملازمہ کو ہدایت دینے لگی کہ وہ جلد از مہمان کو گرم لباس فراہم کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ وہ اسے قہوہ اور پینے کے لیے نیم گرم پانی بھی عطا کرے، اور جب یہ سارے کام بخیر و عافیت سر انجام پا جائیں تو ہی مہمان کو مجلس کا راستہ دکھایا جائے۔ ادم نے اسے لب بھیج کر دیکھا۔ مہمان کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو تو میزبان کو ضرور خیال کرنا چاہیے۔ وہ چلی گئی اور ادم بن مراد لب بھیجے مہمان خانے کے دروازے میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ نئے مہمان کی آمد پر مجلس میں براجمان کچھ افراد کے چہروں کے تاثرات بدلے تھے۔ ان میں سر فہرست رمزی صاحب تھے، جنہیں ادم بن مراد کی آمد کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ توقع کرتے بھی تو کیوں، کس لیے؟ کچھ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی اور کچھ وہ خاندانی محفلوں میں شرکت بھی نہ کرتا تھا، اور پھر ان کے مابین اختلافات اس نوعیت کے چل رہے تھے کہ گزشتہ چند ماہ سے بات چیت کا سلسلہ کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر دعوت نامہ بھی کل رات کو ہی بھجوایا تھا تاکہ اسے خبر بھی ہو جائے اور وہ آ بھی نہ سکے۔ اس کے باوجود تاخیر سے ہی صحیح وہ رسم نکاح میں شرکت کے لیے آ گیا تھا، حالانکہ اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ عزیز صاحب کا، ان کی زوجہ کا، ان کے اکلوتے بیٹے اور ان کے کچھ قریبی رشتہ داروں کا خیال تھا، اور یہ خیال درست بھی تھا۔ وہ آتا بھی تو کیوں، کس لیے؟
سلام دعا کے دوران واقفیت کی ضرورت محسوس ہوئی تو غازی صاحب کو اپنے چہرے کے تاثرات نرمی میں ڈھالتے ہوئے اس کا تعارف کروانا پڑا۔ ادم بن مراد میرے مرحوم بھائی کا اکلوتا بیٹا۔ نور حسین نے ملازمہ کو مشروب پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے بے اختیار سر اٹھا کر اسے ہی دیکھے تھا۔ وہ جو بیزاری سے حاضرین کا جائزہ لیتا، کچھ بے چین سا لگ رہا تھا، اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا اسے جانے کی جلدی ہے۔ جو بات ادم بن مراد سے شروع ہوئی تھی وہ اس کے مرحوم والد اور اس کے والد سے پھر ان کے خود ساختہ کاروبار کی طرف مڑ گئی تھی۔ انسی صاحب کے برابر میں بیٹھے ادم نے بیزاری سے پہلو بدلا تھا۔ مراد کو کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے تھا، انسی صاحب اب کہہ رہے تھے۔ سرمایہ اسے میں نے فراہم کیا تھا، بے شک کاروبار اس نے شروع کیا، مگر اس میں جو رقم خرچ ہوئی ہے وہ اس نے مجھ سے قرض لی تھی۔ وہ قرض ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ بات گھوم پھر کر پھر واپس انسی صاحب کے اپنے کاروبار کی طرف آ گئی تھی، اور وہ ایک بار پھر شہر مریدہ میں اپنے کارخانوں، دکانوں اور ان عمارتوں کا ذکر کرنے لگے تھے جو بقول ان کے انہوں نے اپنے خون پسینہ کی کمائی سے گزشتہ 15 سالوں میں تعمیر کی تھی۔ حاضرین انہیں سن رہے تھے، ان کی محنت کو سراہ رہے تھے، ان کی لگن، ہمت اور حوصلے کو داد دے رہے تھے۔ صفر سے شروع ہو کر شہر مریدہ کے نامور تجار کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی، کوئی چھوٹا کام تو نہ تھا، اور پھر وہ تھے بھی اتنے محنتی، سخی اور رحم دل انسان جس کی گواہی پورا شہر دیتا تھا۔ گفتگو کے دوران ملازمہ نے ادم کو مشروب پیش کیا تو اس نے ظرف لے کر میز پر رکھ دیا۔ اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز ہو کر قہوہ پیا اور کچھ دیر بعد اہل مجلس سے اجازت چاہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میزبان نے طعام کی پیشکش کی تو اس نے پیشکش رد کرتے ہوئے معذرت چاہی۔ اصرار بڑھا تو اس نے نور حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کے والد کو تسلی دی کہ اسے مہمان خانے میں کھانا پیش کر دیا گیا تھا۔ نور حسین اپنی جگہ دم بخود رہ گئی۔ کھانا کب پیش کیا گیا تھا اسے؟ یہ شخص جتنا بد تہذیب تھا اتنا کاذب بھی تھا۔ نور حسین کو ایک آنکھ نہ بایا۔ سب سے مشترکہ سلام کر کے جب وہ باہر گیا تو غازی صاحب بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ پتا درخت سے جدا ہو جائے تو وہ اپنی شان کھو دیتا ہے، پہلے اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس کی قوت سلب ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قدموں تلے روندا جاتا ہے۔ اس کا یہی مقدر ہے۔ ادم نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ زمانے کی ٹھوکریں نے تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دی ہوگی۔ بہت اچھی طرح سے، مختصر جواب دے کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ گہری سوچ میں ڈوبی ان آنکھوں میں ایک کرب تھا، نفرت، حقارت اور غصے کا تاثر لیے ایسا کرب جو سرخ ڈوروں پر ابھرتی نمی میں مدغم ہو رہا تھا۔ مجھے عبداللہ سے معلوم ہوا کہ تم نعیم آفندی کے ریستوران میں بیرے کی حیثیت سے کام کر رہے ہو۔ تمہارا تو مجھے اندازہ نہیں کیونکہ تم بے حس ہو چکی ہو، مگر مجھے تمہیں اس طرح دوسروں کی نوکری چاکری کرتا دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ سچ شکر کہ میرے کاروباری دوست جانتے ہیں تم کس طرح کے نوجوان ہو، ورنہ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا جاتا۔ ادم نے لب بھینچ لیے، نگاہیں ہنوز جھکی رہیں۔ وہ اپنے چچا کے قدموں کو دیکھ رہا تھا، نہیں شاید وہ ان قدموں کے نیچے اس زمین کو دیکھ رہا تھا جس پر تنگ ہو رہی تھی۔ تم جب واپس آنا چاہو آ سکتے ہو، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ عزیز صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ گھر صرف آپ کا کب سے ہو گیا؟ سوال خیر متوقع تھا، وہ حیران رہ گئے تھے۔ میں اگر آپ کے نزدیک درخت کا ایک ادنا سا پتا ہوں تو پتا ہی صحیح، ٹوٹ گیا، گر گیا، بکھر گیا، مٹ گیا۔ شکر ہے میں وہ پیڑ نہیں جسے اپنی قد و قامت، پختگی اور استحکام پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ جھکتا ہی نہیں۔ جو پیڑ جھکتے نہیں ہیں چچا جان، تقدیر کی آندھی انہیں کاٹ دیتی ہے۔ غازی صاحب کا سانس نہ لے سکے تھے۔ اتنی بڑی بات ادم بن مراد نے کر بھی کیسے لی تھی؟ اتنی گہری بات اس نے سوچ بھی کیسے لی تھی؟ خدا حافظ۔ وہ انہیں ہکا بکا چھوڑے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ تم یہاں آئے کس لیے تھے؟ یہ بکواس کرنے؟ صدمہ کچھ کم ہوا تو وہ غصے سے بپرے چلائے تھے۔ ادم راہداری سے ہوتا ہوا مرکزی دروازے کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ احسان فراموش۔ مرکزی دروازے کے قریب انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تربیت کی، تعلیم دلوائی، گھر بار، عزت دولت، کس چیز کی کمی ہونے دی میں نے تمہیں؟ اور تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ انہوں نے دبی آواز میں اسے جھٹکا تھا۔ ادم نے تحمل سے اپنا کندھا چھڑا لیا۔ کیا اس میں میرا قصور ہے کہ جاسم نے اس دن تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا؟ انہوں نے ایک بار پھر اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک ایک غلطی، ایک ایک گناہ، ایک ایک جرم کا حساب تھا ان کے پاس۔ وہ نہ بھولتے تھے اور نہ ہی درگزر کرتے تھے، نہ ہی معاف۔ کچھ معلوم بھی ہے تمہیں کہ اگر میں اس لمحے مداخلت نہ کرتا تو آفندی صاحب تمہارا کیا حشر کرتے؟ ادم کی آنکھوں کی نمی یکایک گہری ہوئی، اتنی گہری کہ اگر وہ پلکیں جھپکا کر رخ نہ بدلتا تو اجنبی گھر کے در و دیوار اس کی روح کے ہزار ٹکڑے ہوتا دیکھ لیتے۔ آوازیں تو وہ سن ہی رہے تھے،
اس کے باوجود اپنی زہریلی زبان کے جوہر تم مجھے دکھا رہے ہو، مجھے سنا رہے ہو۔ بھول گئے میں نے آفندی صاحب کے سامنے تمہاری زندگی کے لیے کیسے سر جھکایا تھا، اس 2 ٹکے کے انسان کے مطالبات کیسے تسلیم کیے تھے۔ میں کچھ بھی بھولا نہیں چچا جان، اس نے صبر کا گھونٹ بھر کر تحمل سے جواب دیا، اور اللہ بھی نہیں بھولا۔ عزیز صاحب ایک دم ساکت ہوئے، پتھر کی طرح تیزی سے چلتی زبان گنگ ہوئی تھی، اور دماغ معاف خالی، کوئی وجہ، کوئی دلیل، کوئی حجت اس میں نہ سماتی تھی۔ کیا تھا ان 2 لفظوں میں؟ کوئی دھمکی، کوئی تنبیہ، کوئی للکار نہیں، فقط لفظ اللہ ہی تو گفتگو میں مستعمل ہوا تھا۔ ہاں، مگر پہلی بار ہوا تھا، پہلی بار عدم بن مراد اپنے کسی معاملے میں اللہ کو لایا تھا، پہلی بار وہ تنہا نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ کسی طاقت کو لایا تھا۔ اللہ تمہیں نہیں بھولتا، یہ بات وہ بھول گئے تھے۔ اب جب وہ عدم نے یاد دلائی تھی تو وہ اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور بے سکونی محسوس کر رہے تھے، حالانکہ انہیں کوئی خوف نہ تھا، کوئی فکر نہ تھی، کوئی پریشانی نہ تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں کران نے ساتھ چھوڑا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں پکار نے سانس توڑا تھا، مگر ضمیر کے مقابلے میں ان کا نفس زیادہ جری، زیادہ قوی، زیادہ شجاع تھا۔ وہ ان کے وجود کو تبکیاں دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسب خیر، حسب خیر، اور وہ اسے خاموشی سے سن رہے تھے، بلکہ اس کی سن رہے تھے۔ عدم جانے کے لیے مڑ گیا تھا، عدم شدت سے برستی بارش میں بھیگتے ہوئے استقبال کی طرف جانے لگا۔ حسب خیر، انہوں نے اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ عدم نے اپنے گھوڑے کی بات تھامی تھی اور اپنا رخ بیرونی دروازے کی جانب موڑ لیا تھا۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا، لباس بدلنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کپڑے ایک بار پھر بھیگ گئے تھے۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ نور سین نے اپنے کمرے کی کھڑکیوں پر بھاری پردے پھیلا دیے۔ بیرونی دروازہ بند ہوا تو عزیز صاحب بھی پلٹ گئی۔ شمع دانوں میں جلتے دیے، گیت، نغمے، افراح کا رقص، ہنسی، کہکے، مسکراہٹیں بارش سے یکسر بے نیاز اپنے دائرے میں گھومتی رہیں، اور سراب کی تمازت سے سلگتے قلب ساری رات جلتے رہے، جلتے رہے، جلتے رہے۔ زندگی میں ایک داغ، ایک زخم، ایک نشان چھوڑے سنتس اس گھر سے رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ طلوع آفتاب تک اپنے آپ کو چٹانوں کی طرح مضبوط کیے نور سین ذہن کو ماضی کی دھندلکوں سے صاف کرتی رہی، اور جب تھک گئی تو الگ صبح ایک ہاتھ سے لباس کا دامن مضبوطی سے پکڑے، دوسرے ہاتھ میں خطوط کا پلندہ تھامے پتھریلے راستوں، گھاٹیوں اور سرخ پھولوں والی پگڈنڈیوں سے ہوتی ہوئی جھیل کی طرف آ گئی تھی۔ گزشتہ شب بارش کی وجہ سے قدرت کی ہر شے نکھر سی گئی تھی، روئی تو وہ بھی تھی اندر ہی اندر۔ نیند تو اس کے دل پہ بھی برسا تھا، مگر نہ جانے کیوں روح بوجھل سی تھی، نہ جانے کیوں دل بے قرار سا تھا۔ اس نے رک کر سر اٹھا کر نیلگوں آسمان پر سفید پرندوں کو اونچی اڑان بھرتے دیکھا، اور پھر سوچ میں پڑ گئی کہ وہ برکان کے جنگل میں یوں صبح سویرے بغیر کسی قصد، بغیر کسی غرض کے کیوں آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس کے ہاتھوں میں محمود نذی کے خطوط کا پلندہ ہے، جن میں اظہار محبت کے کھوکھلے جملے ہیں، جھوٹی امیدیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدوں کے کھلونے ہیں۔ وہ برکان کے جنگل میں ایک بار پھر اپنی زندگی کے معنی ڈھونڈنے آئی تھی، وہ مقصد جو کھو گیا تھا اسے کھوجنے آئی تھی۔ محبت کے جس بت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، آج وہ اس کے ٹکڑے یہیں کہیں گہرائیوں میں دفنانے آئی تھی، گزرے ماہ و سال کی نشانیوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹانے آئی تھی۔ کہیں کوئی ثبوت نہ رہے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، بیوقوف بنایا گیا ہے، کہیں کوئی نشان نہ رہے کہ اس کے احساسات سے کھیلا گیا ہے، اسے ٹکرایا گیا ہے، کہیں کوئی دلیل نہ رہے کہ محبت کے نام پر وہ بہت بری طرح سے آ رہی ہے۔ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو، کبھی معلوم نہ ہو، ماضی مٹ جائے، یادداشت سے محو ہو جائے۔ گہرا سانس لے کر اس نے خطوط کا پلندہ پتھر پر رکھ دیا۔ جھیل کا شفاف پانی ایک لہجے کے لیے جیسے اس کے لیے رکا تھا۔ میں شاید خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں کہ ان لفظوں سے جان چھڑانے کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ وہ اپنی شبیہ کو تکتے ہوئے ہولے سے بولی، تم میرے دوست ہو، تم لفظوں کو خود نظم کر لو گے، نہ تمہارا رنگ بدلے گا، نہ تمہاری خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ خطوط کا پلندہ کھولتے وہ کنارے بیٹھ گئی۔ میری رسائی محض صفوں تک ہے، اس نے کہا، صفوں پر منقش لفظوں تک ہے۔ تمہاری یادداشت کے صفحے کبھی کورے نہ ہوں گے، وہاں جو لکھا ہے اسے دوام حاصل ہے۔ نور سین کرب کے عالم میں خطوط کھول کھول کر جھیل کے حوالے کرنے لگی۔ لفظ اپنا وجود کھو رہے تھے، وہ مٹ رہے تھے، مگر جو بے قراری تھی وہ کسی صورت کم ہونے میں نہ آئی تھی، مگر جو درد تھا وہ کسی صورت ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ 7 سال ایک طویل مدت تھی، ایک طویل عرصہ۔ سب بھلا دینا سہل نہ تھا، سب یاد رکھنا بھی آسان نہ تھا۔ گزرے پل یاد بن کر اسے دکھی، مضطرب اور سوختہ کرتے رہتے تھے۔ اسے ہر بات اذیت میں گرفتار کرتی تھی، ہر خیال وحشت میں مبتلا کرتا تھا۔ وہ خطوط سے چھٹکارا پا چکی تھی، محمود نذی کو بھی اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، مگر پھر بھی کچھ تھا جو اسے رنج اور کدورت میں مبتلا کر دیتا تھا، کچھ تھا جو اسے وحشت اور بے بسی کے دھانے پر بٹھا دیتا تھا۔ زخموں کو بھرنے کے لیے وقت چاہیے، اسے بھی وقت درکار تھا، مگر اس کا وقت
تھا کہ گزر ہی نہ رہا تھا، وہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر ہی نہ رہا تھا۔ اس کی سماعتیں تھم گئی تھی، احساسات پر جمود طاری ہو گیا تھا، گو کہ اس نے بند آنکھوں سے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیے تھے، مگر جھوٹ، دھوکے اور فریب کی جو اذیت تھی اسے پل پل یاد پاتی تھی۔ اس صورت میں وہ سنبھلتی بھی تو کیسے؟ کس طرح؟ یہ سب آسان نہ تھا، ہرگز آسان نہ تھا۔ اس کے باوجود وہ لڑ رہی تھی، ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس نے خود کو اس حد تک مضبوط کر لیا تھا کہ دل و دماغ کے نہا خانوں میں اذیت بھری چیخ و پکار کا اثر اس کے چہرے سے عیاں نہ ہوتا تھا۔ یہ اس کا خیال تھا کہ اس کا ظاہر مستحکم ہے، جس پر اس کا باطن کسی بھی صورت اثر انداز نہیں ہوتا، مگر اس معاملے میں وہ بلقیس کی رائے مختلف تھی۔ گزشتہ سب جب وہ اس سے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، نورسین، اگر باطن مضبوط نہ ہو تو ظاہر پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ غم اور حزن میں یہی تو فرق ہوتا ہے، غم صرف دل میں مقید رہتا ہے، حزن چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ تم نے اپنے حزن کو غم میں بدل دیا ہے، تم نے اسے دل میں مقید کر لیا، مگر میری آنکھیں اب بھی میرا ہر راز افشا کر دیتی ہیں۔ اس نے جرح کی تھی، تمہاری آنکھیں اتنی تاریک اور گہری ہو گئی ہیں کہ کوئی ان میں غرق تو ہو سکتا ہے مگر کوئی راز نہیں پا سکتا۔ ایک صبر آزما کوشش کے بعد اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بیت چکا ہے اس پر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بار پھر انہونی ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر کچھ ایسا ہوا تھا جس نے روانی سے بہتے دریائے زندگی کا رخ موڑ دیا تھا، کچھ ایسا جس نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ بہار کے دن تھے، وہ بلقیس کے ساتھ برکان کے جنگل میں چہل قدمی کے بعد گھر پہنچی تو اس نے سندس کے سسر کو گھر سے نکلتے دیکھا۔ والد انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے ہوئے تھے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے غزیر صاحب کے چکر ان کے یہاں زیادہ ہی لگ رہے تھے۔ دونوں کے مابین ابھی بھی کسی بات پر گفتگو چل رہی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا تو عزیز صاحب نے نرمی سے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور دعا دی۔ وہ ان سے مل کر اندر چلی گئی۔ والد جب واپس آئے تو کچھ دیر تک مجلس میں والدہ سے مدھم آواز میں گفتگو کرتے رہے، اور جب ان کی بات ہو چکی اور وہ کام کے سلسلے میں جا چکے تو والدہ نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے داخل ہوتے ہی پوچھا۔ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ غزیر صاحب رشتے کے لیے آئے تھے۔ چند ثانیوں کے بعد انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کس کے رشتے کے لیے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اپنے بھتیجے عدم بن مراد کے لیے، انہوں نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ اور نورسین کو لگا جیسے کسی نے اس پر برکان کے سمندر کا ٹھنڈا پانی انڈیل دیا۔ وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا نوجوان ہے، تمہارے والد اس سے مل چکے ہیں۔ غزیر صاحب کے کاروبار میں ان کا شریک ہے، اپنے چچا زاد کے ساتھ کام کرتا ہے، اچھا گھر ہے، اچھا خاندان ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ خود بھی بہت اچھے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں سندس کتنا خوش رہ رہی ہے اس گھر میں، وہ ملکہ جیسی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایک لہجے کو رک کر انہوں نے نورسین کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت، وحشت اور بے یقینی کے کئی رنگ بکھرے تھے، مگر ماں کو کوئی ایک رنگ بھی نظر نہ آیا تھا۔ وہ خوش تھی۔ بھلا کیوں نہ خوش ہوتی؟ غزیر صاحب خاندان کا حصہ بننا کوئی معمولی بات تو نہ تھی، اور پھر ان کی دونوں بیٹیوں کے رشتے اس خاندان سے آئے تھے تو وہ کیوں نہ اطراف سے یکسر بے نیاز ہوتی، کیوں نہ مسرور ہوتی، محفوظ ہوتی۔ انہیں ٹوٹے دل کی کرچیاں کہاں نظر آنی تھی، انہیں ساکت لبوں میں دبی چیخیں کہاں سنائی دینی تھی۔ تمہارے والد اس رشتے سے راضی ہیں، میرا دل بھی مطمئن ہے، مگر ہم دونوں تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا ہم انہیں کل بلا لیں؟ نورسین دم سادے ماں کو دیکھنے لگی۔ ان کی آواز گم ہو گئی تھی، سنائی نہیں دے رہی تھی، ان کے لب ہل رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، کیا کیا بتا رہی تھی، مگر اس کی سماعت کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ اس طرح محمود کے خاندان کا حصہ بن سکتی ہے، اس طرح اس کے چچا زاد سے منسوب ہو کر اس کا نصیب بن سکتی ہے۔ محمود مسیح ایک ایسا مرد جس کے تصور سے ہی غم و الم کے پہاڑ اس کے وجود پر ٹوٹنے لگتے ہیں، جس کی موجودگی سے ہی آنکھیں گزشتہ ماہ و سال کی تمام حکایتوں کو دہرانے لگتی ہیں، وہ حکایتیں جو روح کے ادھڑے ہوئے زخموں پر نمک کا کام دیتی ہیں۔ کیا وہ کسی ایسے انسان کے خاندان کا حصہ بن کر خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اذیت کی دلدل میں دھنسا سکتی ہے؟ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں ماں۔ تیزی سے ڈوبتے ابھرتے تنفس کے بیچ اس نے وہ مشکل آواز نکالی تھی۔ لہجے کو ہموار رکھ کر اس نے بڑی اذیت سے فیصلہ سنایا تھا۔ والدہ صدمے سے گنگ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ انہیں فوری انکار کی ہرگز توقع نہ تھی، انہیں تو سرے سے انکار کی توقع ہی نہ تھی۔ نورسین میری بیٹی، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، کچھ سمجھانا تھا۔ میری طرف سے انکار ہے ماں، میری طرف سے انکار ہے۔ وہ یکایک اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور والدہ کو ہکا بکا چھوڑے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے کئی دن بہت مشکل سے گزرے تھے، اگلے کئی راتیں بہت مشکل سے کٹی تھی۔ انکار تو اس نے کر ہی دیا تھا، مگر والدین کا اصرار بڑھ گیا تھا۔ سندس کے لیے جب محمود کا رشتہ آیا تھا تو اس نے کیسے اپنے باپ کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ اس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اب دیکھو کتنا خوش رہ رہی ہے وہ،
اندر کی حکایتوں سے بے خبر والدہ کہتی، انہیں کیا معلوم، اقرار و اس بات تو بہت پہلے ہو چکا تھا، انہیں کیا معلوم کہ تمام بہت پہلے سے ہو چکی تھی۔ نور سین بیٹا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ اس نے نظر ثانی نہ کی، انکار کو انکار ہی کہنے دیا۔ اس نے اپنے والد سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس شب ایک انہونی ہو گئی۔ اس شب سندس بتائے بغیر ہی گھر آ گئی تھی۔ نور سین میں چہل قدمی کر رہی تھی، دروازہ بھی اسی نے کھولا تھا۔ والدہ کہاں ہے؟ آتے ساتھ ہی سندس نے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کچھ اچھا تاثر نہ دے رہے تھے، بلکہ اس کی خالہ کی طرف گئی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ جواب دے کر وہ جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ تو یہ تمہاری نئی چال ہے؟ آنکھوں میں غیظ و غضب کی نمی لیے سندس اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ حیرت سے رک کر اسے سر اٹھایا۔ کیسی چال؟ وہ خاک نہ سمجھی تھی؟ میرا گھر برباد کرنے کے لیے تم اس حد تک جا سکتی ہو؟ مجھے اس کا قطعی اندازہ نہ تھا۔ اطراف میں بکھری مجسم خاموشی کے سانچے میں ڈل کر نور سین صدمے سے گنگ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ادم سے شادی کر کے تم اس گھر میں داخل ہونا چاہتی ہو، میری زندگی عذاب بنانا چاہتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمود کی نظروں کے سامنے رہ کر تم اسے پھر سے اپنا لوگی؟ نور سین کا چہرہ دھواں دھواں ہوگا۔ اتنی قریب سوچ، اتنا گھٹیا الزام۔ اس کا تنفس یکایک تیز ہوا تھا، اس کی اذیت بڑھی۔ تم نے کیا سمجھا یہ سب اتنا آسان ہے؟ ہاں؟ آنکھوں میں سندس کی شدید دھندلائی تو اس نے پلکیں جھپکائیں۔ اتنی نفرت، اتنی کراہت اس کے دل میں آئی کس وجہ سے تھی؟ محض ایک مرد کے لیے، مرد بھی ایسا جسے وہ اپنا چکی تھی، جسے اپنا شوہر، اپنا ہم سفر وہ بنا چکی تھی۔ سب کچھ ختم نہیں ہو گیا تھا جس سے تم شادی کرنے کا سوچ رہی ہو؟ جانتی ہے اس کی اسی خاندان میں کیا حیثیت؟ سندس کی بات ختم نہ ہوئی تھی اور وہ اس کے بچے کچے وجود کو پاش پاش کرنے آئی تھی۔ صفر حیثیت ہے اس کی، دانت پیس کر انتہائی حقارت سے بتایا گیا۔ بلکہ صفر سے بھی کچھ کم، ایک گھٹیا آوارہ انسان ہے وہ، اور تم ٹھہری ادبی ذوق کی مالک، اخلاقیات کا درس دینے والی ایک باذوق معلمہ۔ تمہیں وہ کیسے پسند آ گیا؟ لہجہ طنز بھرا تھا، آواز پتھریلی تھی، لفظ زہریلے۔ تم اس جیسے انسان سے شادی کرنا کیوں چاہ رہی ہو؟ محمود سے، مجھ سے انتقام لینے کے لیے؟ اس نے کندھوں سے پکڑ کر نور سین کو جھنجھوڑا تھا۔ لب سختی سے بھیچے، جلن پیدا کرتی نمی کو آنکھوں میں مکید کیے نور سین نے سندس کے ہاتھ بے رحمی سے جھٹک دیے۔ نور سین، یہ تم کون سا کھیل کھیل رہی ہو؟ کون سی چال چل رہی ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کس طرح کا مرد ہے تم اس سے شادی کرو گی؟ ہاں کروں گی میں اس گھٹیا انسان سے شادی۔ تمہارا کیا دخل؟ میری مرضی، میں جس سے بھی شادی کروں، جسے بھی اپنا ہم سفر بناؤ، تمہیں کیا مسئلہ؟ وہ سراپا سوال بنی سندس کی نفرت، قدورت اور بدگمانیوں کے سیلاب کے آگے ڈٹ گئی تھی۔ سندس کو اس جواب کی ہرگز توقع نہ تھی کہ اس تمام عرصے میں نور سین پہلی بار اس پر چلائی تھی، پہلی بار اس کی آنکھوں میں پہاڑوں جیسا کچھ ایسا عزم دکھا تھا جس سے سندس کی بنیادیں تک ہلا دی تھی۔ تم اسے کوئی چال سمجھو یا کوئی کھیل، میں اب شادی کروں گی تو صرف اسی سے، صرف اسی سے۔ غیظ و غضب کے عالم میں اس نے جو کہا تھا پورے ہوش و حواس میں کہا تھا، جو فیصلہ سنایا تھا حتمی لہجے میں سنایا تھا، انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ معاملہ عزت نفس اور ہر درمی کا بن گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی سگی بہن کی وجہ سے اس نے ضد کی سیڑھی پر قدم دھرے تھے، کبھی نہ اترنے کے لیے، کبھی نہ پلٹنے کے لیے۔ وہ فیصلہ جو کبھی نہ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس لمحے یہ سوچے بغیر کہ وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، اس نے عدم بن مراد سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سزا ہے یہ تو پھر سزا ہی صحیح، بہت پچھتاؤ گی تم نور، بہت پچھتاؤ گی۔ سندس پیچھے سے چلائی تھی، مجھے بھی نئے پچھتاوے چاہیے تاکہ میں پرانے پچھتاوے بھلا سکوں۔ مضبوط لہجے میں اسے سنا کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ نور سین کی رضامندی کے بعد، سندس کی دھکی چھپی مخالفت کے باوجود وہ رشتہ طے پا گیا تھا۔ رسم خطبہ کے بعد شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی، جو کہ زیادہ دور نہ تھی، چونکہ وزیر صاحب کا بیٹا کام کے سلسلے میں کسی دور افتادہ شہر کے دورے پر تھا۔ اس کی واپسی اس مہینے کے اختتام پر متوقع تھی، اسی لیے وزیر صاحب نے اپنے فرزند کے کاروباری شیڈول کو مد نظر رکھ کر تاریخ مقرر کی تھی۔ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا، گو کہ نور سین اپنے فیصلے پر راضی تھی، نہ ہی دل سے خوش، گو کہ وہ مطمئن تھی، نہ ہی پرسکون، مگر وہ پھر بھی شادی کی تیاریوں میں اپنی ماں کا ہر طرح سے ساتھ دے رہی تھی، اور والدہ بھی اس کی پسند ناپسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی من پسند اشیاء کی خریداری کر رہی تھی۔ سندس نے البتہ خود کو ان معاملات سے الگ کر رکھا تھا۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگی تھی۔ وہ احساسات اور جذبات جو محض اس کے دل تک محدود تھے اب چہرے سے عیاں ہونے لگے تھے۔ رہی سہی کسر محمود وزیر نے پوری کر دی تھی۔ گزشتہ شب جب وہ برکان کے جنگل سے واپس لوٹ رہی تھی تو وہ اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ نور سین نے فوراً سے نگاہ ہٹا کر اپنا راستہ بدلا تھا، مگر وہ اپنی سماعتوں کا رخ نہ بدل سکی تھی۔ عدم تمہارے لیے غیر مناسب ہے۔ پیغام تھا، تنبیہ یا خدشہ؟ کیا تھا اس کے لہجے میں؟
تم اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو نورسین۔ نورسین کی آنکھیں قہر سے سرخ ہو گئیں، مارے خفت دکھ سکھی کا اس کا دل پھٹنے لگا۔ اس نے مڑ کر اسے نہ دیکھا، اس نے خود کو بمشکل کچھ کہنے سے باز رکھا اور پھر اسی متانت اور سنجیدگی سے آگے بڑھ گئی۔ جمعہ کی شب عدم بن مراد کے ہمراہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ بوقت مغرب جب اسے گھوڑا گاڑی میں سوار کیا گیا تھا تو ماں باپ کو الوداعی نگاہوں سے دیکھتے اس نے بڑے کرب کے عالم میں کھڑکی پر پردہ گرایا تھا۔ یکے بعد دیگرے کئی گھوڑے اور گھوڑا گاڑیاں روانہ ہوئی تھی۔ عدم بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا، مگر پھر کسی نے اسے روک لیا تھا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے گھوڑا بان کو ہدایت دی تھی۔ پھر وہ گھوڑے سے اتر کر کسی شخص سے بات کرنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز دور ہونے لگی تھی، جیسی وہ بات کرتے کرتے دور ہوتا چلا جا رہا ہو۔ نورسین نے بے قراری سے انگلیاں مروڑتی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو آہٹ سی ہوئی۔ قدموں کی چاپ کے ساتھ اسے گھوڑا گاڑی سے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آگے کو جھک کر اس نے ذرا سا پردہ سکھایا۔ باہر غازی صاحب کھڑے تھے، وہ گھوڑا بان کو جانے کا کہہ رہے تھے۔ نورسین نے سر اٹھا کر پاس کھڑے سفید براق گھوڑے کو دیکھا۔ عدم ابھی تک نہ آیا تھا۔ گاڑی چلنے لگی تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ خوف اثر نو اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ بیٹی فکر مند نہ ہو، عدم بس آتا ہی ہوگا۔ غازی صاحب نے پردہ ہٹا کر اسے تسلی دی تھی۔ نورسین نے چہرے کے تاثرات سنبھال کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھوڑا گاڑی دوڑنے لگی تھی، سفر شروع ہو چکا تھا اور نورسین دل ہی دل میں اپنے لیے رب سے دعائے خیر کرنے لگی تھی۔ زندگی میں نورسین کو خاموشی نے کبھی اتنا بے چین اور بے قرار نہیں کیا تھا جتنا کہ اس لمحے جب وہ عروسی جوڑے میں ملبوس عدم بن مراد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے، مگر ان کے مابین ایک فاصلہ تھا، ایک وہ ہمدم و ہمسفر اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز قدرے فاصلے پر محروم نشستگاہ پر خاموش بیٹھا تھا۔ نورسین کی موجودگی سے اس کے تاثرات بدلے تھے، نہ ہی چہرے پر مسرت کے رنگ بکھرے تھے۔ اس کی خاموشی کو اچھا تاثر نہ دے رہی تھی، اس کی بے نیازی کو اچھا گمان نہ دے رہی تھی۔ نفاست سے سجے کمرے میں عزیز صاحب کی عمارت کا پتہ دیتی ہر ایک شے نفی ہو گئی تھی۔ نورسین کے پاس نہ خوبصورتی کو سراہنے کا وقت تھا، نہ ہی چاہ۔ وہ عدم کے اس رویے اور اجنبیت پر کچھ پریشان ہو رہی تھی۔ ذہن طرح طرح کے خدشات سے گر گیا تھا اور یوں ہی اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نورسین کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ پھر وہ اسی متانت اور سنجیدگی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ نورسین نے اپنا اضطراب چھپانے کے لیے اپنی نگاہیں چھپا لی تھی۔ اس کے روبرو بیٹھتے عدم نے اس کا دودھیا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ ذرا سا جھجکی تھی، گھبرائی تھی، مگر عدم کا لمس جیسے اسے تسلی تشفی دینے کے لیے، اس کا خوف کم کرنے کے لیے تھا۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ اس کا ہاتھ گرفت میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا رب سے ہر شکوہ آج دم توڑ چکا ہے۔ عدم بن مراد نے کچھ محبت کچھ احترام سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، جیسے گرفت مضبوط کر کے اسے امان کا احساس دلایا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکتی تھی۔ خاموشی نے ایک بار پھر دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، مگر اس بار محض چند ثانیوں کے لیے۔ میں خوش ہوں کہ تقدیر نے شریک حیات کے حوالے سے میرے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیلا جو پچھلے 15 سالوں سے کھیل رہی ہے۔ نورسین نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ اسے عدم بن مراد کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ غالباً اسے بھی احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی نئی نویلی دلہن سے کچھ ایسا کہہ دیا جو اس کے لیے ناقابل فہم ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار میرے نصیب میں محمود کی ٹکرائی ہوئی عدد کی شے نہیں آئی اور نورسین سانس نہ لے سکی تھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میرا مقدر ہمیشہ وہی چیز رہی جسے وہ رد کر دیتا تھا، ترک کر دیتا تھا۔ مدھم آواز، پرسکون لہجہ، مگر نورسین کا سانس رک رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ پتال میں گر رہی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے نفرت تھی محمود سے، اس کی چھوڑی ہوئی ٹکرائی ہوئی ہر اس چیز سے جو چچا میرے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آتش دان میں آگ کی حدت سے چٹکتی لکڑیاں ناکردہ خطاؤں کا بوجھ سہارے نورسین کے وجود پر چڑھ آئی تھی۔ آج میں خوش ہوں اور مطمئن بھی کہ شریک حیات کے حوالے سے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس نے مجھے وہ عطا کیا کہ اس نے میرے لیے تخلیق کیا۔ نورسین کے سینے میں سکی ندامت اور خجالت کا لاوا ابلنے لگا۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، مٹھیاں بھیگ چکی تھیں، مضطرب نگاہیں کبھی ادھر بھٹکتی تھی کبھی ادھر۔ اس نے تو معافی بھی مانگی تھی اپنے رب سے، اس نے تو غلطیوں کا ادراک کر کے انہیں سدھارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ پھر کیوں اسے ایک نئی آزمائش میں دھکیل دیا گیا تھا؟ اب کیوں؟ پھر سے کیوں؟ چلیں یکا یک ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں وہ اضطراب چھپانے میں ناکام رہی تھی۔